प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा ज्ञानी, और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूँ जो इस इंटरव्यू के बाद आपके बहुत से सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CDA के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मज़हर हुसैन साहब, जो कि CDA के तर्जुमान भी हैं, इसलिए जितने भी हमारे CDA से रिलेटेड सवालात हैं उनके ये बहुत अच्छे से हमें जो है जवाब देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम देखने वाले लोग इनके जवाबों से मुतमईन हो जाएंगे, और जो CDA पे सवालात उठाते हैं उनके भी आपको जवाबात मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि CDA जो है शहर इक़्तिदार के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर लोगों की आवाम की बात की जाए तो उनके माइंड में CDA का एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है, तो आप क्या कहेंगे इस पे कि CDA आवाम को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, CDA आज से नहीं, जब से इस्लामाबाद शुरू हुआ तब से CDA भी शुरू हुआ है, और इस शहर की तरक्की के आगाज़ से लेकर और जो अब हम जिस मंजिल पर पहुँचे हैं इसमें सारा किरदार ही CDA का है। और CDA ये शहर इतना खूबसूरत है, इसमें इतनी अगर डेवलपमेंट है, या ये मॉडल सिटी है, या प्लान सिटी है, तो ये यकीनन सिर्फ जो है वो CDA की वजह से ही है। और आज भी जो है CDA आप शुरू करें किस मास्टर प्लान से लेकर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर और तमाम जो है शहर में तरक्की जो है वो CDA ने ही की है। और आज भी अगर शहर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी CDA की वजह से ही चल रहे हैं, और CDA ही जो है वो लोगों को जो है वो उनकी सहूलत के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए सारा सामान मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर सर जो ये करंट जो सिचुएशन चल रही है इसमें अगर बात की जाए तो CDA को खुद जो ये इंस्टीट्यूट है, जो इदारा है, इसको खुद किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी चीज़ों के अलावा हम ये कह सकते हैं कि CDA अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उसमें हमें थोड़ा सा पहले जो है वो थोड़ी सी हमारे इदारे में स्टाफ की शॉर्टेज थी, लेकिन अब चूँकि हमारी नई इंतज़ामिया है तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे तरीक़ों से उसको भी कवर करने की कोशिश की है। अब हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और जो है वो इस तरह हमारे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा मज़हर साहब, अगर अब ज़ाहिर है कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, इसकी अगर बात की जाए, यहाँ के अवाम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें ख़ास तौर पे एक मसला जो कि एक नेसेसिटी है, हर इंसान की ज़रूरत है, पानी का मसला। और ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अच्छे सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी पानी के मसले का जो है ना सामना करना पड़ता है अवाम को, तो उस हवाले से CDA क्या कर रहा है और CDA क्या कर सकता है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें मैं मुहतरमा आपको ये अर्ज़ करूँगा कि इस शहर में मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं, जिनमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इसका अपना एक मैंडेट है जो उसको सरकार ने दिया है। इसके अलावा बाकी इदारों को भी इसका मैंडेट दिया गया, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद है। शहर में घरों तक पानी की जो फराहमी है, चाहे वो वाटर सप्लाई के थ्रू हो, पाइपों के थ्रू हो, या वाटर टैंकर के थ्रू हो, वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद बनने के बाद CDA की जिम्मेदारी रही नहीं है। ठीक, इसके बावजूद जो है शहर में पानी की बड़ी मिकदार में फराहमी के लिए यकीनन CDA काम कर रहा है, और उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट। वहाँ से पानी की फराहमी जो है वो ताकि शहर में पानी की बल्क जो है फराहमी को बढ़ाई जाए, तो उस पर CDA काम कर रहा है, और उस पर जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही जो मुकम्मल हो जाएगा काम। अच्छा सर, 2018 में देखा जाए तो CDA ने काफ़ी ज़्यादा शादी हॉल्स और मकानात मस्मार किए थे, जिनकी मालियत ज़ाहिर है अरबों थी। कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और एक घर बना सकता है, जब उनको गिरा दिया गया तो क्या जब ये इमारतें और ये घर और शादी हॉल्स बनाए गए थे तो उस टाइम ज़ाहिर है किसी न किसी से इजाज़त ली गई होगी, ऐसे तो नहीं बनाए जा सकते, तो आपको क्या लगता है इस तमाम चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, इसमें मैं आपको वेरी सिंपली ये कह सकता हूँ कि हर बंदा जानता है जिसने इन्वेस्ट करना है कि ये चीज़ लीगल है या इलीगल है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि लोगों को पता नहीं है कि ये इलीगल है। उसके बावजूद अगर कोई इस पर इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे लगाता है, तो वो अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार है। CDA का ये काम है कि जब भी जहाँ पर वो महसूस करते हैं या देखते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीराती काम हो रहा है, वो उनको नोटिस इशू किए जाते हैं, उनको जाके बताया जाता है कि ये इलीगल है। उसके बावजूद भी अगर वो उससे बाज नहीं आता तो फिर CDA का काम है कि वो शहर में गैर कानूनी काम रोके। अच्छा, मतलब ये कि वो जो मस्मार किए गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे हॉल्स और घरों को मस्मार किया गया था, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले CDA ने उनको नोटिस दिए, उसके बावजूद उन्होंने तामीरात की, तो फिर जाके CDA ने उनको मस्मार किया? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर लोगों की बात की जाए तो प्रॉपर्टी से मुंसलिक लोगों का ये कहना है कि CDA करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस पे आप क्या कहेंगे?
نہیں میڈم، لوگوں کے نیگیٹو ریمارکس پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سی ڈی نے کیسے کام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ادروائز لیکن ایک عام تاثر بھی دیکھا جائے تو عوام کا ایسا ہی ہے سی ڈی اے کے بارے میں. جی میڈم، نہیں ہے ایسا تاثر. وہ اس لیے میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ سی ڈی اے میں جو کام ہے، کوئی بھی جس کا قانونی کام ہے، جو قانون کے مطابق ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رکے. ٹھیک ہے جی. سی ڈی میں ایسے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں جو لیگل مطابق ہے، تو اس میں کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رکے. جیسے بھی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ شادی ہال گرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً غیر قانونی تھے، ان میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے گرائے گئے ہیں. تو سی ڈی اے کو تو چاہیے تھا پہلے ہی ان کو تعمیر نہ کرنے دیا جاتا. میڈم، ان کو پہلے بتایا گیا نا، ان کو بتایا گیا، ان کو پھر نوٹسز بھی دیے گئے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، پارک گولف کیس کی اگر بات کی جائے، سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے تھے کہ سی ڈی اے والے کوئی کام نہیں کرتے، سیٹس گرم کرنے کے لیے دفتر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب چونکہ عدالت عالیہ کے ریمارکس ہیں تو ہم اس پہ بالکل کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. نہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا ہے جو یہاں پہ؟ جی میڈم، وہ عدالت عالیہ کے ریمارکس ہیں، ہم اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اچھا، ایک اور چیز، اگر اسلام آباد کی بیوٹی کی بات کی جائے تو اسلام آباد ورلڈز موسٹ بیوٹیفل کیپٹل ہے. تو سی ڈی اے، سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ سی ڈی اے نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو خراب کیا ہے، ختم کر دیا ہے. مٹی دھول سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ دوبارہ آپ سپریم کورٹ کو کوٹ کر رہی ہیں تو اس میں پھر میں معذرت کروں گا کمنٹ کرنے سے. لیکن آپ ظاہر ہے اتھارٹی ہیں، سی ڈی اے میں ہیں، تو آپ اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا واقعی؟ یہ کچھ اداروں کے احترام ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے تو ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے، ہم ان کی بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، سی ڈی اے کی اگر بات کی جائے تو سی ڈی اے نے تقریباً 1068 کے قریب غیر قانونی جو ہے ترقیاں دی گئی ہیں اور من پسند لوگوں کو عہدوں پہ فائز کیا گیا ہے. کیا انکوائری سے آگے بھی بات بڑھ سکی ہے اس پہ، یا آگے کچھ ہو رہا ہے؟ جی بڑھ چکی ہے، انکوائری سے آگے بات بڑھ چکی ہے. اور سی ڈی اے نے گزشتہ مہینے ان لوگوں کو جو ان کی ترقیاں ہوئی تھیں، جس طرح غیر قانونی ہوا تھا، اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. آلریڈی اس کو ڈی نوٹیفائی کر چکی ہے پچھلے مہینے. اچھا، ایک بات ہی تھوڑی جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ ان کو این او سیز اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے افسران کے ساتھ، جو سی ڈی اے کے افسران، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لین دین کرنا پڑتا ہے. کیا یہ کسی بھی ادارے کی ساکھ پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں میڈم، میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ ہمارے ادارے میں ایک پورا سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہے، رولز، پروسیجرز، قوانین موجود ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ قوانین کے مطابق جو ہے وہ چلیں. ہر چیز کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اپروول کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان قوانین پر عمل کیا جاتا ہے تو کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں اس بات سے بالکل جو ہے وہ انکار کروں گا کہ یہاں پر اس طرح لوگوں کے کام ہے، جینون کام ہے، جینون کام میں کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ایک میں پرسنل آپ سے جو ہے نا ایکسپیرینس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اگر کوئی ایک رورل ایریا ہے، وہاں پہ کسی بندے کی کوئی 100 کنال یا جتنی بھی زمین تھی اس نے سیل کر دی الگ الگ لوگوں کو. اب وہ نہ تو کوئی ٹاؤن ہے، نہ وہ کوئی اس طرح کی جگہ ہے، تو اس کے لیے سی ڈی اے سے اگر این او سی لینا پڑے گا تو آبویسلی اچھا اماؤنٹ دینا پڑتا ہے این او سی کے لیے. تو کیا اب وہ تو ہر بندہ الگ الگ اپنے حساب میں اس نے جگہ لی، اور وہاں پہ تو اس کیس میں کیا مطلب لوگ کر سکتے ہیں اور سی ڈی اے کیا کرتا ہے؟ جی میڈم، دیکھیں آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی جو میں آپ کو کرنے لگا تھا. اسلام آباد میں کچھ قوانین ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی تعمیرات کرنی ہے، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، آپ کائنڈلی جیسے آپ خود فرما رہی تھی کہ ایک پلاٹ ہے، اس زمین ہے، اس میں پلاٹنگ کر کے تو بیچ دی اور گھر بنا دی. ٹھیک ہے نا، اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قوانین کا لوگوں کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو قوانین کا علم ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں بنائی ہے، پھر سی ڈی جا کے اس پر ایکشن کرے گا، کیونکہ سی ڈی اے قانون کے مطابق اس نے ایکشن کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس سچویشن میں بھی اس جگہ پہ بھی سی ڈی اے ایکشن کر سکتا ہے اور جی کرے گا؟ یقیناً اگر وہ قوانین کے مطابق تعمیرات نہیں ہوئی یا وہاں پر وہ نہیں بنا تو اس پہ یقیناً ہوگی. جی اچھا، اب ظاہر ہے کچی آبادیوں کی اگر بات کی جائے تو کچی آبادیوں کے لیے سی ڈی اے کیا اقدامات کریے، کیونکہ اب وہاں جو کچی آبادیوں کے لوگ ہیں ان کو ایسے دربدر تو نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی تو اقدامات کیے جانے چاہیے، تو ان کے لیے سی ڈی اے کیا کرنا؟ ان کے لیے میڈم سی ڈی اے ہمیشہ سے ہی کچی آبادی کے لوگوں کا خیال رکھتا آیا ہے. جو منظور شدہ کچی آبادی ہیں، جو ریکگنائزڈ ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں. پہلے بھی
سی ڈی اے نے مختلف جگہ پر کچی آبادی کے لوگوں کو شفٹ کیا ہے، اور اب بھی جو مطلب ریکگنائزڈ جو ہے وہ کچی آبادی ہیں، تو ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ ڈسپلیس نہیں کیا جاتا جب تک اس کے لیے جو ہے وہ متبادل جگہ کا تعین نہ کر لیا جائے۔ اچھا، سی ڈی اے کے حوالے سے لوگوں میں یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سی ڈی اے سے کوئی بھی کام کرانا ہو، بے شک وہ لیگل ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے پیسے دینے پڑتے ہیں، ایک فائل گرم کرنی پڑتی ہے جو کہ عام لوگ کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم آپ کے لیے اس سے کہوں، اگر آپ کی اسلام آباد میں کوئی بھی اس طرح کا کام ہے جو سی ڈی سے پڑتا ہے، آپ کو خود ٹھیک ہے آپ خود آ کے دیکھیں، اگر قوانین کے مطابق چیزیں ہیں، ہر چیز کے قوانین موجود ہیں، ہر چیز کا ٹائم فریم موجود ہے کہ یہ کام ہوگا تو اتنے دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، سبجیکٹ ٹو کہ اس میں لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کی چیزیں جو ہے وہ قوانین کے مطابق ہیں تو آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی آپ کو شکایت ہو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مظہر حسین صاحب کے ساتھ ہماری ڈیٹیل میں بات ہوئی سی ڈی اے کے حوالے سے، سی ڈی اے کیسے پروگریس کر رہا ہے، سی ڈی اے آگے کس طرح سے کام کر سکتا ہے، اور لوگوں کے جو غلط تاثرات ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں جو نیگیٹو امیج سی ڈی اے کا بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے پراپرٹی نیوز۔